बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। बिल्कुल, अगर हम इस वक्त की बात करें, यहाँ पे जो रोज़ाना हम देखते हैं पानी का मसला, और पानी के हवाले से जो ही हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें वो चश्मे याद आते हैं जो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कुदरती खजाने हैं। मगर जो लापरवाही की वजह से, या वो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही हो या वो लोगों की लापरवाही हो, और लापरवाही की वजह से इनकी जो खस्ता हाली यहाँ पे अब दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। और वहीं पे अगर हम आज के हवाले से बात करें, बिल्कुल अभी तो मार्च का महीना ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, मगर बहुत सारे इलाकों से इस वक्त भी यहाँ पे लोग सरपा एहतिजाज है कि पानी नहीं है। अब यहाँ पे जो पीक सीजन है, यानी कि जून जुलाई अगस्त की बात करें, उस टाइम यहाँ पे पानी के बारे में क्या मसला होगा वो खुदा ही जानता है। मगर हमारे लाइव दिखाने का मकसद और इस वक्त लाइव आने का मकसद फिर एक बार यहाँ पे जिम्मेदारान जो है, या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, या यहाँ पे जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनको खाली याद दहानी दिलाने की कि शायद आपने वादा किया था कि पटन में जो यहाँ पे चश्मे हैं इनको खूबसूरती के साथ साथ जो इनकी यहाँ पे जो इनका यहाँ पे आउटपुट है, क्योंकि आउटसोर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था कि इनका यहाँ पे आउटसोर्स नहीं है, यहाँ इनका यहाँ पे जो निकासी हम कहेंगे, निकासी इनकी नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये यहाँ पे दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे सलीम फारूक वानी साहब है, क्योंकि अगर हमने इससे पहले भी देखा तो सलीम फारूक वानी ने इससे मुतल्लिक यहाँ पे जो जिम्मेदारान है यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उनसे भी मिले हैं, थोड़ा बहुत इन्हीं से जानेंगे। सलीम साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। फाइल आपने कंप्लीट कर ली थी और कहा गया था कि अब जो ये चश्मे हैं इनकी यहाँ पे हम ये कहेंगे कि खूबसूरती के साथ साथ ये यहाँ पे फिर वही सी कंडीशन में आएंगे कि हम यहाँ पे पानी जो पीते थे वो फिर से पी सकेंगे। मगर हालत वैसे की वैसे ही है। आपसे बात करने से पहले मैं पहले नाजरीन को थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको दिखाए कि ये है यहाँ पे जो चश्मे हैं, यहाँ के चश्मों की हालत जो आप इस वक्त मैं ये कहूंगा कि नाजरीन आप यहाँ पे देखेंगे लाइव विजुअल्स में, आप नाजरीन को दिखाए। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी तरीके से आपको दिखाए। ये यहाँ के चश्मे हैं और चश्मों की हालत आप साफ इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हो। जो पानी यहाँ पे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर हम ये कहेंगे कि इससे पहले भी अगर हम यहाँ कहेंगे बहुत सारे पैसे डाले गए, कहा गया था कि फिर से इनकी वो जो शान है वो बहाल हो जाएंगी, और जो यहाँ पे लोग कभी ये पानी के इस्तेमाल में, यानी कि पीने के पानी के इस्तेमाल भी करते थे, और साथ साथ में यहाँ पे अगर हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो पानी की किल्लत है, चाहे वो इरिगेशन के हवाले से हो या पीने के पानी के हवाले से, शायद ये यहाँ पे उसके काम आते थे, क्योंकि इसकी जो निकासी थी वो पानी फिर बाहर निकलता था, तो इरिगेशन में भी यहाँ पे वो जरूरत आता था। मगर इस वक्त आप कंडीशन तस्वीरों में साफ देख रहे हो, ये है चश्मे की हालत। साथ साथ में ये भी मैं यहाँ पे बताऊं कि ये यहाँ पे दो चश्मे हैं और दोनों चश्मों की हालत सेम है। अगर इस पे पैसे डाले गए थे, इस पे पता नहीं, शायद बताया गया था कि 40 लाख रुपए डाले गए थे कि इस पे फिर से वो यहाँ पे शान रफ्तार जिसको हम कहेंगे, उसकी वो नज़ाकत फिर से यहाँ पे लौट आएगी। मगर नज़ाकत के बजाय आप हाल देख रहे हो। फारूक साहब के पास हम सीधे जाएंगे, फारूक साहब से ही बात करेंगे। जी फारूक साहब, आप बताइए क्या है मसला और क्या है इस चश्मे का हाल यहाँ पे? राही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर ज़हमत की ये मसला उजागर करने के लिए। आपने जैसे कि बजा तौर फरमाया कि आज मार्च का महीना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आजकल ज़मींदारों के लिए इरिगेट करने के लिए, ज़मीनें सैराब करने के लिए इस वक्त पानी का वो जो बहुत ही मतलब किल्लत से गुजरना पड़ता, हाहाकार मची हुई है हर सू। जहाँ तक आपने बजा तौर फरमाया कि ये जो चश्मे हैं हमारे यहाँ पर दो, इनकी एक तवारीखी अहमियत है। आपको एक बार फिर बता दूंगा और अपने नाजरीन की गोशगुजारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि शंकरा वर्मन के दौर में, जब मतलब कहते हैं कि पटन भी पम्पसर के नाम से मशहूर था, ये राजधानी थी 883 से 924 में,
تو وہاں پر اسی دور میں یہ جو دو چشمے ہیں ان کا جو وجود ہے عمل میں لایا گیا ہے. یہ جو ایک چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کی آپ عکس بندی کر رہے ہیں اس وقت، اس میں آپ دیکھتے ہیں مانولیتھک سٹون کا وہ جو ہے ایک سکلپچر ہے، ایک مجسمہ ہے جس میں لارڈ شیوا کی مورتی تھی. ہمارے بچپن میں ہمارے زمانے میں یہاں پر آتے تھے جو غیر مسلم لوگ تھے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، یہاں پر وہ پھول ارپن کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، نہاتے تھے، دھوتے تھے. اور یہی نہیں، یہاں سے جڑی بوٹیاں بھی بہت، جو آپ دیوار کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت جاڑیاں، اس میں جڑی بوٹیاں تھیں. ایک قسم کی جاڑی تھی جس کو شاید فارسی میں پرسی اور کشمیری میں گیوتھیر بولتے ہیں. تو ہماری جو حاملہ خواتین ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، جب وہ یہ بچہ جنم دیتا تھا ان کا، تو وہاں سے وہ گھاس، وہ جیڑی لاتی تھی پرسیوش، اس کو کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی یہ یونانی میڈیسن بھی ہے، یہ اینٹی بیکٹیریل کا کام کرتا تھا. اسی کو پانی میں بھگوتے تھے تو اس سے نہاتے تھے. تو ایک اور فائدہ تھا اس میں. اس کے بغل میں جس کی شاید آپ ابھی عکس بندی کریں گے، دوسرا بھی چشمہ ہے. دوسرا چشمہ ہے وہاں پر جو ہمارے مطلب مسلم بھائی ہے یا کسی بھی فیتھ کا جو تھا، یہاں پر ہائر سیکنڈری ہے سینچریز اولڈ، وہ بھی ہے. یہ جو ہائر سیکنڈری ہے، یہ تو یہ جب ڈوگرا راج تھا اس میں تو یہ اس کو ڈاک بنگلہ کہتے تھے. ڈاک جو یہاں پر وہ آتے تھے اس وقت کے حاکم آتے تھے تو ڈاک بنگلے میں آتے تھے. وہاں پر پھر وہ ان کے لیے جو باتھ روم کی شاید وہ فیسلٹی اتنی نہیں تھی، تو یہاں پر اس چشمے میں جاتے تھے. تو آپ اگر تھوڑا سا مطلب زحمت گوارا کریں گے، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہائر سیکنڈری ہے. اس میں بھی اس وقت علاقے کی یہ واحد ہائر سیکنڈری تھی. یہاں پر ابھی ہم کہیں گے کہ ناربل سے لے کے سگراما تک یہ پہلی اوپر مطلب ٹنگ مرگ سے نیچے لے کر یہاں پر آتے تھے لڑکے. وہ مطلب آتے تھے، دن کو آتے تھے، گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے وہ یہاں پر آتے تھے، یہاں پر نہاتے تھے. تو جو مسلم برادری تھی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ گھمائیں گے، یہاں پر عیدگاہ ہے ہمارا، عیدگاہ. اب کسی کی موت ہوتی تھی یا کوئی مذہبی اجتماع ہوتا تھا یا عید کے موقع پر یہاں پر لوگ جو ہے نماز ادا کرتے تھے. سارے علاقے سے یہاں پر لوگ آتے تھے کیونکہ یہ مرکزی عیدگاہ ہے. یہاں اب تو شاید جس کی عکس بندی آپ کر رہے ہیں، یہ چشمہ ہے، یہ تو اسی کے ساتھ ہے، یہیں سے پانی نکلتا ہے. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں وہاں بھی اس کا منبع تھا، وہاں سے پانی نکلتا تھا، بہت ہی پانی نکلتا تھا. تو اس وقت جب جو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ان نے وہ اریگیشن والوں سے کچھ اس وقت لیا تھا، وہ ڈاٹا لیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 30,000 ایکڑ زمین کو یہ سیراب کرتا تھا. تو لوگوں کے کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ پانی سے مالا مال تھا سارا پٹن علاقہ، یہاں سے پلہانوں کو بھی پانی جاتا تھا. مگر آج آپ دیکھیے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دیکھتے یہاں پر کتنی گند ہے. یہ پانی جیسے ابھی آپ نے بجا طور اپنی وہ اوپننگ میں کہا کہ اس پانی میں ٹھہراؤ سا آ گیا ہے، اس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں آیا ہے. پانی میں بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ٹھہری ہوئی ہے، ان کی شاید اس پہ نظر نہیں پڑی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا اس کو. تھوڑا سا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر یہ جو سوراخ ہے، پائپ ڈالی ہے اس میں، اس کے وہاں پر اس میں غسل خانے بنے تھے، یہاں پر ہم نہاتے تھے. میرے بچپن میں بھی یہاں سے نہاتے تھے اور پانی کی روانی اتنی تھی، اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی. بہت خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت تھا. تو جیسے کہ آپ نے بجا طور فرمایا کہ اس کی عظمت رفتہ جو ہے وہ بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے بحیثیت ایک سوشل ورکر یا بحیثیت ایک خادم آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے بہت محنت کری اس پہ. میں آج یہ کہنے میں بھی شرم محسوس نہیں کروں گا، میں فخر سے کہوں گا. یہاں پر ہمارے جو ایک بھوتپور ہمارے ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز تھے، شاید ان کا نام فاروق احمد راتر تھا، تو انہوں نے بھی آپ کو یقین دہانی دی تھی کہ اسکائی از دا لمٹ، جتنا بھی پیسہ اس پہ لگے گا میں اس کو لگاؤں گا، کیونکہ اس سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. اس سے یہاں کی زمین کا جو مسئلہ ہے، سیرابی کا، پانی کی قلت سے نپٹنے کے لیے تو یہ تو بہت فائدہ مند ہوگا. تو وہ پھر تبدیل ہو گئے، انہوں نے بھی اس کے لیے 50 لاکھ روپے اس وقت دیے، کچھ نہیں ہوا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ ہے. تو محکمہ آثار قدیمہ کو ہم نے رجوع کیا. آپ نے بھی شاید وہ
شاید اس کا کور کیا تھا. ایک دن یہاں کی وہ مرکزی وہ منتری بھی آئی تھی MOS وہ اس کی, تو انہوں نے بھی آپ کو یقین دیا تھا کہ اس پہ کام ہوگا, مگر نہیں ہوا. مگر جو یہ اسٹیٹ آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے ان کو پھر اپروچ کیا, ہم نے ڈائریکٹر صاحب کو ریپرزنٹیشن دے دی. ہم نے کہا کم سے کم اس کی شان رفتہ جو ہے وہ بحال کیجیے, چونکہ یہاں پر مختلف فیتھس کا, مختلف مذاہب کے لوگوں کے جذبات جو وابستہ تھے, تو اس کا ہم نے نام جو رکھا ہے, اس فائل کا نام رکھا ہے سکھناگ فائل, سکھناگ فائل آف پٹن. تو اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اسٹیٹ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے, شاید مشتاق صاحب ہے, بہت محنت کری ہے, اس کے سٹاف ہے بہت, وہ آ گئے یہاں پہ. اب الحمدللہ فائل بھی تیار ہے, اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے. تو فائل کو اب جانا ہے, شاید چیف سیکرٹری صاحب دیکھ رہے ہیں اس کو, ہم ان کو گزارش کرتے ہیں, مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں. یہ کسی ایک آدمی کا اس سے مطلب وابستگی نہیں ہے, کسی ایک فرد کی وابستگی نہیں ہے, سارے علاقے کی وابستگی ہے. ہم ان سے بھی ہینڈ فولڈ ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ جو فائل ہے اس پہ جو شاید ابھی 30-32 لاکھ روپے کا پروجیکٹ بنا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو بیماری ہے وہ بیماری دور ہوگی, اس کی شان رفتہ ہے وہ بحال ہوگی. ہم آپ کے بھی بہت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو پھر سے اجاگر کرنے میں ایک کلیدی رول اپنایا. تو بالکل یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے فاروق صاحب, جن کا صاف یہاں پہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی اس پہ ایک فائل بنی ہے. اگرچہ میں نے پہلے ہی کہا, اوپننگ میں نے کہا تھا کہ اس پہ اس سے پہلے بھی ہم یہ کہیں گے کہ پیسے ڈالے گئے تھے, اور اس ٹائم جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان نے صاف کہا تھا کہ سکے از دا لمٹ, مگر وہ پیسے اچھی طریقے سے یہاں پہ خرچ کیوں نہیں کیے گئے, یہ یہاں پہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہی جانتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس وقت کی بات کریں, شاید میرے خیال سے فاروق صاحب 40 لاکھ بتائے گئے تھے. بالکل بالکل, اس پہ بہت خرچہ ہوا. اس وقت ہم نے بھی یہ جو یہاں پر اربن لوکل باڈیز ہے, ہمارے چیئرمین صاحب, پریزیڈنٹ صاحب, اس نے بھی ان کو کہا تھا اگر اور بھی کچھ پیسے لگیں گے میں دوں گا. اوبرائے صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں اور بھی پیسے دوں گا. مگر ایک بات ہے کہ چونکہ نہ آپ ٹیکنیکل ہو, نہ میں ٹیکنیکل ہوں, نہ کہ میرے جو یہاں پر پریزیڈنٹ پٹن میونسپل کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اوبرائے صاحب, وہ بھی ٹیکنیکل, اس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ پیسہ دے گا, آپ کو لاکھ دے گا, 2 لاکھ دے گا, 1 کروڑ بھی دے گا. مگر اس میں ٹیکنیکل آدمی چاہیے. ٹیکنیکل آدمی جو ہے انہوں نے بھی شاید اس کو غلط مخمصے میں رکھا, تو کام اچھی طرح سے نہیں ہوا. چلو دیر آئے درست آئے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت فائل پڑی ہے, ہمارے چیف سیکرٹری جو ہے وہ پٹن, یہ یہاں پر بارہمولہ کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر بھی رہے, شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی کہ پٹن میں جس کو ہم کشمیری میں یہاں پر کہتے تھے ناگ کہتے تھے, اور یہ جو چشمے ہے سکھناگ کی فائل ہے اس کو وہ اپروو کریں گے اور یہاں پر کام شروع کروانے کے احکامات صادر فرمائیں گے. بالکل, ہم اسی امید کے ساتھ آپ سے بھی رخصت لیں گے, کیونکہ یہاں پہ لائیو دکھانے کا مقصد اور لائیو آنے کا مقصد یہی تھا کہ جو اس وقت فائل یہاں پہ اب بنی ہے, اور فاروق صاحب نے یہاں پہ کہا کہ فائل بنی ہے اور اس وقت وہ ٹیبل پہ ہے وہاں پہ, تو ہم یہی چاہیں گے کہ وہاں پہ وہ اپروو ہو, اور یہاں پہ جو یہ چشمے ہیں ان چشموں کی رفتہ جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ شان رفتہ ہے, شان رفتہ پھر سے یہاں پہ لوٹ آئے, بحال ہو جائے. اور ساتھ ساتھ میں ہم وہی یہاں پہ جو ہم کہتے تھے کہ اس کا پانی ہم پیتے تھے, اور ساتھ میں جو میں نے کہا کہ اس کی نکاسی مسٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ جب تک اس کی نکاسی یہاں پہ ہوگی, میں کہتا ہوں کہ جو اس پہ ٹیکنیکل انجینئر تھا اس سے پہلے جب یہاں پہ یہ پیسے ڈالے گئے تھے, تو ٹیکنیکل انجینئر نے شاید اس انجینئر صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ میں پائپ کہاں اوپر لگاؤں تو اس کی نکاسی کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے تصویر میں دیکھا کہ پانی ڈاؤن ہے اور پائپیں اوپر لگی ہے, تو نکاسی اس میں کیسے ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ یہی ضرورت ہے کہ اس کی نکاسی کے لیے یہاں پہ جو فائل بنی ہے اس پہ کچھ جو فاروق صاحب نے کہا کہ پروجیکٹ تیار ہے وہ جلد از جلد یہاں پہ ہوئے. ہماری بھی ریکویسٹ یہی رہے گی, کیونکہ ہمارے پروگرام دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچے اور وہ اس کی نوٹس لے, اور یہاں پہ جو ہم یہ کہیں گے کہ فائل ہے وہ اس کو اپروو کیا جائے. کیونکہ ان 2 چشموں کے بارے میں ایک تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ایک تواریخ ہے, اور تواریخ کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ اریگیشن کے ساتھ ساتھ پانی جو اس وقت پینے کا ہے وہ بھی اس میں سے ہم استعمال کر سکتے, کیونکہ یہ 3 چشمے ہیں, ایک ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں اور 2 چشمے یہاں پہ عیدگاہ کے سامنے ہے. ہم اسی امید سے
उम्मीद के साथ आपसे रुखसत लेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गौर करे और साथ साथ में जो हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कंसर्न SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, या जो हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब बारामूला के हैं, या हमारे प्रेसिडेंट जो चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पटन के हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, मोदबाना गुजारिश है कि वो देखे कि फाइल कहाँ पे रुकी है और उसकी तरफ तवज्जो देकर यहाँ पे जल्द अज जल्द उस फाइल को छोड़ा जाए ताकि यहाँ पे ये चश्मे, तीनों चश्मे यहाँ पे फिर से ठीक हो जाएंगे और इरिगेशन के साथ साथ पीने के पानी के तौर हम यह इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दीजिए इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ पल पल की खबर के लिए। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।